سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، حج کے مہینے شروع ہیں. شوال مکرم اور ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. یعنی جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی چھوٹی عید جب ہوتی ہے، تو یوں سمجھو کہ حج کے دن شروع ہو گئے. باقی حکومتی سطح پر ان کی ایک روٹین ہوتی ہے، ان کا ایک معمول ہوتا ہے کہ کب فلیٹیں چلنی ہیں، کب وہاں کتنے دن رہنا ہے. وہ ان کا ایک اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے جو ان کا نظام ہے. لیکن یہ 3 مہینے جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ حج کے ہیں. اور جو بندہ وہاں عید کر لے، یوں سمجھو کہ وہ وہاں موجود ہے، پھر اس کے لیے یعنی قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وہیں رہ رہے ہیں. کیا وہ وہیں رہ رہے ہیں؟ بہرحال ایک مسائل ہے، یہ علیحدہ گفتگو ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو وہاں شوال کے مہینے میں وہاں موجود ہو، یعنی چاند اس کو وہاں نظر آئے، یوں سمجھو کہ اس کے حج کے دن شروع ہو چکے ہیں. تو شوال کا مہینہ مکمل ہو گیا ہے، اور ذی القعدہ کا بھی ایک پچھلا جمعہ مکمل ہو گیا ہے. میرے پاس اب یعنی 3 جمعے ہیں ذی القعدہ کے، اور یہ 3 جمعوں پر میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے یعنی فضائل حج کے حوالے سے 2-4 باتیں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم فضائل سن کر ہی حج کر لیں. کیا؟ اور دل کے اندر تمنا رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہاں کی حاضری کا دل میں ارادہ کرنا اور وہاں کی حاضری کی دل کی تمنا رکھنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں سے محبت کرنا، یہ یقیناً الحمدللہ میرے آقا کی سنت ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے
مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ دونوں شہروں کے ساتھ محبت کی ہے، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت والا جو مہینہ ہے وہ اپنا شہر جو ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے، اور اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا اور 13 سال وہاں رہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی تبلیغ کا سلسلہ 13 سال رہا۔ تو اس طرح آپ کی وہاں کتنی عمر گزری؟ 53 سال، 63 سال عمر ہے، اور 10 سال آپ نے مدینۃ المنورہ میں اپنی دن گزارے، یا 10 سال آپ نے وہاں تبلیغ کے سلسلہ میں میرا آقا علیہ السلام نے گزارے۔ اب جہاں 53 سال گزارے ہوں اور وہاں آپ کی ولادت باسعادت آپ کی پیدائش ہوئی ہو، تو وہ علاقہ کتنا محبوب ہوتا ہے بندے کو، کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام حرم شریف سے نکل رہے تھے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ساتھ تھے، تو وہ خود یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ تیرے گھر کے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے تیرے گھر کے ساتھ بڑا پیار ہے اور بڑی محبت ہے، میں کبھی بھی تیرے گھر کو چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن تیرے حکم سے نکل رہا ہوں، اور ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے نکل رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو شہر مکہ سے نکالا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا بے ادبی کا لفظ نہ بولیں، کس کی جرت ہے کہ وہ مکہ سے میرے آقا کو نکالیں؟ لیکن نہیں، ان کی شرارت کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو تشریف لے جانا پڑی، ایک ادب کا تقاضا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ان عظیم ہستیوں کے لیے اگر ادب کا اگر تقاضا پورا نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ والدین ہیں، استاد ہیں، کوئی بڑا بزرگ ہے، نبی ہے، صحابی ہے، ولی ہے، کوئی عالم دین ہے، اہل علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے لیے ادب کو ملوز خاطر رکھنا یہ ہماری کامیابی کا بہترین راز ہے، وگرنہ ادب کے بغیر بھی کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو اب یہاں 53 سال گزارے اور 10 سال میرے آقا علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ گزارے، اور وہاں کے لفظ بھی ہے میرے آقا علیہ السلام کے کہ مجھے اپنے مدینہ سے بڑا پیار ہے۔ اب اس لحاظ سے پوری زندگی نہ جا سکے بندہ، حاضری نہ ہو سکے کہ علیحدہ حصہ ہے، لیکن اس لحاظ سے دونوں شہروں کی دل میں محبت رکھنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی ادا ہے، ان کی، اور اس کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب۔ اور 12 مہینے 24 گھنٹے، کیا 12 مہینے اور 24 گھنٹے زندگی کی آخری سانس تک ان دونوں شہروں کی دل میں محبت رکھنا آقا علیہ السلام کی ادا ہے۔ کیا ہے؟ ادا ہے۔ اس لیے یہ بات قابل توجہ بھی ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنے، اور آپ بھی اور میں اس پر ہم عمل کریں۔ آئیے محترم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقاموں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 95، 96 اور 97، اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو حج کا ذکر کیا ہے وہ 97 میں ہے، اور جو ابتدائی الفاظ ہیں آیت نمبر 95 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظوں کو سب کے حوالے سے بیان کیا ہے، ساتھ ان کی پیروی کے حوالے سے بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ میرے جو ابراہیم ہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب دیا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، ان یہ آتا ہے بے شک کے لیے، تاکیدی لفظ آتا ہے، اولا پہلا، بیت گھر، وضع بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، زمین پر پہلا گھر بنایا گیا کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کہاں؟ زمین پر۔ یہ بھی ایک لمبی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ یہ کب شروع ہوا، کب بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو یہ نہیں بنایا، کیا؟ دیکھیں یہ پہلے پارے میں نا الفاظ آتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، یہ آیت نمبر 127 ہے، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب یرفع کا معنی اٹھانا، کیا اٹھانا، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعدہ یعنی بنیادیں، کیا بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت و اسماعیل، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی خانہ کعبہ کا آغاز ان سے نہیں ہوا ہے، خانہ کعبہ کا آغاز جو ہے وہ فرشتوں نے کیا تھا۔ کیسے نے؟ فرشتوں نے کیا تھا۔ میں طواف کے بارے میں اب یہ بات میں کرتا ہوں، طواف کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس یعنی ایک شخص آیا، انہوں نے طواف کیا، اس نے بھی طواف کر لیا، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو وہ شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ امام صاحب یہ جو طواف ہو رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھو نا، ایک کمرہ بنا ہوا ہے، گو مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن چکر لگ رہے ہیں، چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر یہاں ابھی ہم میں سے کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کر یہ پلر کے ساتھ گھومنا شروع کر دے گا نا، تو ہم کہیں گے یار اس بچے کو سمجھاؤ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر بڑا بندہ اگر کہہ رہے پھر وہ کہہ کہ پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا کہ یہ گھوم رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں، اور وہ بھی ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، اور کمرے کے ساتھ نبی بھی گھوم رہا ہے، صحابی بھی گھوم رہا ہے، تابعی بھی گھوم رہا ہے، کتب بھی گھوم رہا ہے، اور ائمہ مجتہدین بھی، محدثین، مفسرین، مورخین، اولیاء، صوفیاء کرام، سارے خانے کعبے کا چکر لگا رہے ہیں، اور بڑے ہیں، ایک کمرہ ہے، ایک حجرہ ہے، لیکن سارے اس کے چکر میں لگ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی پاگل نہیں کہتا ان کو، لیکن کیا ہے کہ چکر لگائے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے۔ رب کہتا ہے بس تمہارا کام ہے گھومتے رہنا، اور میرا کام ہے تمہارے میں رحمتوں کا نزول ہو جانا۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، یہ جملہ بڑا خاص سننے والا ہے، طواف کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یعنی اس شخص نے عرض کیا کہ امام صاحب یہ طواف کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ گھومی جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی فرشتوں سے ان سے مشورہ لیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب مشورہ کرنا رب کی سنت ہے، اور حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، جبکہ ہم اس سے ہٹ رہے ہیں۔ اور پھر کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ہم مشاورت نہیں کرتے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت عجیب سا ہم یعنی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس مجلس میں مشاورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مشاورت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گو اپنی مرضی کی ہے لیکن مشورہ فرشتوں سے کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ جب رب نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے، مشورہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتجعل فیہا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک لڑائیوں کا، کیا جھگڑوں کا، اور ایک خون ریزی کا، قتل و غارت کا۔ کس کا؟ من یفسد فیہا، من یفسد فساد کرنے کا، لڑائی جھگڑا فساد ہی ہوتا ہے نا، ویسفک الدماء یعنی خون ریزیاں کریں گے، خون بہائیں گے۔ اب یہ فرشتوں نے جب عرض کیا نا تو فرشتوں نے محسوس کیا کہ ہم غلطی کر بیٹھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس بندے کو۔ اس کا سوال کیا تھا کہ طواف کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ طواف ہو رہا ہے نا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا راز ہے کہ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ علمی شخصیت ہیں اور نبی کے آل کے شہزادے ہیں، علم ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، تو پھر اگر انہوں نے اس کا خوبصورت جواب نہیں دینا تو دینا کس نے؟ پھر وہ بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ کے صاحبزادے ہیں اور بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے کہ جب رب نے ان سے پوچھا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نہ بنا، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ نہ بنا، صرف اتنا کہا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، اب ان کو کوئی غیب نہیں تھا فرشتوں کو کہ آنے والے وقت کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے مصنف، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور بڑی بڑی آپ تفسیریں لکھنے والے انہی سے ماخذ کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے ہی مواد لیتے ہیں جو تفسیریں آپ لکھ رہے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ فرشتوں نے کوئی آنے والے وقت کو دیکھ نہیں لیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے، کوئی آنے والے وقت کو دیکھ نہیں لیا تھا۔ پتہ کیوں کہا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق موجود تھی، جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی اور جنات پہلے بولیے موجود تھے، جن پہلے موجود تھے۔ اب ان کے اس حالات کو دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر فرشتوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اگر جنات کی مخلوق یہ کر رہی ہے تو انسان بھی یہ کرے گا۔ انہوں نے اس سے اندازہ لگا کر قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب اس کا انہوں نے نا اندازہ لگا کے جواب دے دیا، اور جواب یہ نہیں دیا کہ تو انسان کو نہ بنا، اپنا خلیفہ نہ بنا، اپنا نائب نہ بنا، یہ نہیں کہا، صرف حرکت بیان کی ہے۔ کیا؟ کہ جو انسان نے کرنا ہے نا وہ بیان کیا ہے، رد نہیں، نفی نہیں، انکار نہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ انکار نہیں کیا، رب نے مشورہ کیا، رب نے ان سے رائے لی، رب نے ان سے پوچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا یالا نا نہیں بنانا، یالا نہیں بنانا، یہ نہیں کہا، صرف انہوں نے انسان کی حرکت بیان کی کہ اس کی حرکت یہ ہوگی۔ لیکن یہ کہہ کر بنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نا احساس ہوا کہ ہم غلطی کر بیٹھے۔ کیا؟ غلطی کر بیٹھے، یہ ہم نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو ہم تو غلطی کر بیٹھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ غلطی کی معافی کیسے ہوگی؟ کیا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ جاگ رہے ہو نا؟ بس توجہ کریں، جملہ بڑا خاص آ رہا ہے طواف پر، اس پر جملے اور بڑے ہیں لیکن بس اچانک ایک جملہ میرے سامنے آ جائے تو ایک بندے کے دل میں ذہن میں آ جائے گا، علم میں اضافہ ہو جائے گا، طواف کرنے کا اور لطف آئے گا۔ اگر موقع مل گیا تو انشاءاللہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب موقع ملے گا تو لطف آئے گا، سرور آئے گا کہ طواف کیا کمال طواف ہے، یہ عبادت کیسی ہے۔ ویسے بھی رب نے جہاں سورۃ حج میں طواف کو عبادت کہا ہے، کیا؟
ایت نمبر 26 اور 27 میں، 126 اور 27 میں کیا اس کو کیا عبادت کہا ہے. طواف کیا ہے؟ عبادت ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جب احساس ہوا کہ ہم تو غلطی کر بیٹھے، ہم تو یہ اچھا نہیں کیا، تو ان کو جب غلطی کا احساس ہوا نا تو کہنے لگے آپس میں باتیں کی کہ معافی کیسی ہوگی، کیا معافی کیسی ہوگی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. بڑے بڑے فرشتے آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، اسرائیل بھی تھے. یہ چاروں فرشتے سارے فرشتوں میں سے معتبر ہیں، اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں. ویسے تو منصب کے لحاظ سے سارے فرشتے ایک ہی ہیں، منصب ایک ہی ہے کہ فرشتہ. نبی ایک ہی منصب ہے، صحابی ایک ہی منصب ہے، ولی ایک ہی منصب ہے، انسان ایک منصب ہے. ایسے ہی ہے نا، منصب ایک ہی ہے. لیکن فرشتوں میں سے بھی بعض فرشتوں کو فرشتوں پر فضیلت دے دی. نبی ایک ہی منصب ہے لیکن بعضوں پر فضیلت دے دی. صحابی بھی منصب ایک ہی ہے لیکن بعضوں پر فضیلت دے دی. ولی منصب ایک ہی ہے لیکن بعضوں پر فضیلت دے دی. انسان منصب ایک ہی ہے لیکن بعضوں پر اسی انسان میں سے نبی آئے، اسی میں سے صحابہ آئے، اسی میں سے تابعین آئے، اسی میں سے تبع تابعین آئے، اسی میں سے ائمہ مجتہدین آئے، ائمہ فقہاء آئے، اسی میں ولی آئے. یعنی منصب جو ہے وہ سب کا ایک ہے لیکن انہی میں سے بعضوں پر فضیلت دے دی. اب فرشتوں کے اندر بھی 4 فرشتے معتبر تھے. تو جب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم تو غلطی کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ جواب نہیں دینا تھا، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ نہیں آپ میری بات نہیں سنیے. یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ طواف کی حقیقت پوچھی بندے نے کہ یہ طواف کی حقیقت کی ہے، اس کا جواب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں کہ جب فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم تو غلطی کر بیٹھے ہیں تو غلطی کیسے معافی ہوگی اس کی، تو آپس میں مشورہ کیس طرح کریں کہ ہم اللہ کی عرش کا طواف کریں. اللہ تعالیٰ کی عرش کا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر سارے فرشتے نا اللہ کے عرش کا طواف شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو ان کا اپنا مشورہ تھا نا، آپس کی رائے تھی نا آپس میں کہ طواف شروع کرو. کوئی یہ نہیں کہا کہ اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم نے غلطی کی ہے، آپ نے ہم سے مشورہ لیا، ہم نے آگے سے یہ مشورہ دے دیا. اور ایک نقطہ میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رب کو یہ نہیں کہا کہ اے باری تعالیٰ انسان کو یا خلیفہ کو یا اپنا نائب نہ بنا، یہ نہیں کہا. صرف انہوں نے تو جو انسان میں حرکت پیدا ہونی تھی اس حرکت کو بیان کیا. اب اس حرکت کا بیان کرنا، اب اس پر فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم غلطی کر بیٹھے. اب غلطی کی معافی کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ جب اللہ کے عرش کا طواف شروع ہوا، طواف جاری رہا، اللہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہیں. لیکن جب بڑی مدت گزر گئی، طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن ان کا گھومنا رب کو پسند بڑا آیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے گھومنے کی ادا بڑی پسند آئی. تو رب نے فرمایا فرشتوں کیوں گھوم رہے ہیں؟ پھر پوچھا کیوں گھوم رہے ہو، جبکہ رب کو پتہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گھوم رہے. فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں گھوم رہے ہو؟ تو فرشتہ کہتے باری تعالیٰ ہم سے غلطی ہوگی، اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ ہم یہ کہہ بیٹھے ہیں تو اس لیے گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے یہ گھومنا مجھے اتنا پسند آیا نا کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا. پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر پھر بیت المعمور بنایا. کیا؟ جہاں خانہ کعبہ ہے نا، بولیے، جہاں خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ کی بالکل یعنی اسی سیل میں ایسے میرا آقا نے ایسے کر کے خود فرمایا، میرا آقا نے دست نبوت نے ایک نیچے کر لیا، ایک اوپر کر لیا. ایسے فرمایا یہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے،
اور جو بیت المعمور اس کے بالکل سید میں چوتھے آسمان پر ہے. یہاں بھی طواف 12 مہینے اور 24 گھنٹے ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہو رہا ہے. اس میں ایک فرق ہے. اس میں نیچے جب فرضی نماز کا وقت آتا ہے تو طواف بند ہو جاتا ہے، اوپر جو ہے نا وہ طواف جاری رہتا ہے. اوپر فرض کی کوئی وہاں قید نہیں ہے، وہاں فرشتوں کے لیے کوئی نماز کی قید نہیں ہے. یہ نماز کی عبادت ہمارے لیے ہے، وہاں جاری رہتا ہے طواف. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا. بیت المعمور بنا کے مستقل طواف کا سلسلہ شروع کر دیا. کیا؟ پھر امام زین العابدین فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مستقل بیت المعمور میں اللہ تعالیٰ نے طواف کا سلسلہ شروع کرایا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی ادا اور مزید پسند آئی، بڑی پیاری لگی. تو رب نے فرمایا اب زمین پر بھی ایک گھر ہونا چاہیے. کیا؟ اب امام العابدین سے حقیقت کی طرف آئے اور اس ایک بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے بہت بڑا کمال رب نے تحفہ رکھ دیا ہے. وہ کیا کہ فرشتوں کو احساس ہوا تو رب کے عرش کا طواف کیا، رب کو ادا پسند آئی تو رب نے ان کو معاف کر دیا، راضی ہو گئے. بولیے. پھر بیت المعمور ایک گھر مستقل بنا کر طواف شروع کیا. پھر قربان جائیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں پھر رب نے زمین پر کیا اور پہلا جو گھر بنایا اس کا جتنا سامان تھا، جتنا مٹیریل تھا وہ سارا جنت سے آیا تھا اور لانے والے فرشتے ہیں اور پوری دنیا کے یہ درمیان میں ہے. اور یہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا. کیا؟ خشکی کا نام و نشان ہی نہیں تھا نا. جو حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا میں پانی پانی تھا، خشکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اور جہاں رب کو مقصود تھا بنی آدم کے لیے گھر بنانے کا، یہاں سے چھوٹا جس طرح جھاگ نہیں ہوتی، یہ بلبلا جو پانی پر آتا ہے، آقا علیہ السلام فرمایا یہاں سے ایک بلبلا بنا. کیا؟ جس طرح جھاگ ہوتی ہے اس کے بلبلے بنتے ہیں نا، یا یہ بارش ہوتی باہر تو جب پانی وہاں کھڑا ہوتا ہے تو جب پانی بارش پڑ رہی تو ایک بلبلے بنتے ہیں نا کہ نہیں جی. حضور سلطان بار رحمت اللہ تعالی انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے نا تو پانی میں بلبلا بنتا ہے تو اس کی مدت کتنی ہوتی ہے. تو یہ حضرت حضور سلطان بار ان کا جملہ کی یاد آ گیا، میں پڑھ رہا تھا. وہ اس کی مثال دے کر انسان کی اصلاح کرتے ہیں کہ اے انسان تیری زندگی بلبلے کی مانند ہے. ہائے ہائے. یہ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ ایک بڑا خصوصی پیغام دیا ہے. وہ بلبلا نام لیا نا تو فوراً کا طور مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں اے حضرت انسان تیری زندگی تو بلبلے کی مانند ہے، جتنی مدت یا جتنا وقت اس بلبلے پر ہے وہ بنا ختم ہو گیا، تیری زندگی بھی اسی کی مانند ہے، بس آئی اور گئی. اب ماما شراف صاحب اہل علم بیٹھے ہو، اس وقت حالت وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جمعہ گزرتا ہے تو جمعہ آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، دن آیا رات آئی اور تیزی سے گزر. بہرحال آگے بڑھیے. میں ایک بات کر رہا تھا. اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بلبلا بنا تو وہاں سے یعنی یوں سمجھو کہ خشکی شروع ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے زمین شروع ہو گئی اور پوری کائنات کا یہ وسط تھا. یہاں خانہ کعبہ ہے نا، یہ پوری دنیا کا کیا ہے؟ وسط ہے. یہ درمیانی جگہ ہے، پوری دنیا کا یہ سینٹر ہے، درمیانی جگہ ہے پوری دنیا کی جتنی کائنات ہے. پھر یہاں سے بلند سے اور یہاں یہ گھر بنا، یہاں یہ گھر بنا اور اس کا جتنا مٹیریل تھا، اس کا جتنا سامان تھا، سارا کا سارا جو سامان ہے وہ جنت سے آیا ہے. کہاں سے؟ بولیے. سارا سامان کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. اور لے کر کون آئے ہیں؟ سارے بولیے. کون لے کر آئے ہیں؟ فرشتے لے کر آئے ہیں. اور پہلا جو بیت اللہ شریف وہاں بنا، گھر بنا، وہ بنانے والے کون تھے؟ فرشتے تھے. اور کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. اور پھر اس کا طواف بھی سب سے پہلے فرشتوں نے کیا. اب اس کے بعد یہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود جو جنت سے آیا ہے،
اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے، اس پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہے، اس پر. اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں بیٹھے ایک خیمہ بنا. کیا؟ ایک خیمہ بنا. تو اب یعنی فرشتے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے. کس کے لیے؟ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یہاں کوئی حملہ نہ ہو جائے. کس کا بلا؟ شیطان کا، جو جنت میں اس نے حملہ کیا، یا نہ ہو جائے. حدیث کے لفظ ہیں کہ جہاں تک فرشتے کھڑے رہے وہ مطاف کی جگہ بن گئے. وہ طواف، کیا؟ جہاں طواف ہوتا ہے مطاف. بہرحال جو اصل چیز، یہ تو بڑی لمبی ہسٹری ہے، وہ چلتی رہے گی. جو اصل میں جو نقطہ پیش کرنا وہ یہ کہا کہ جب فرشتوں نے اللہ کے عرش کا طواف کیا تو یہ ادا رب کو پسند آئی، تو رب ان پر راضی ہوا، بیت المعمور بنا. پھر زمین پر ایک یعنی بیت اللہ، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بیت اللہ شریف جو زمین پر بنایا گیا ہے یہ انسان کے لیے بنایا گیا. اور کیوں بنایا گیا؟ قربان جائیں کہ فرشتوں سے یہ غلطی یعنی احساس ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہم نے یہ نہیں کہا، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نہ بنا. انہوں نے فرقت کی حرکت بیان کی جنات کی حرکتوں کو دیکھ کر کہ اگر انسان کی تخلیق ہوئی تو اس مخلوق میں بھی یہ خون ریزیاں، یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ فساد ان میں بھی ہوگا. انہوں نے اس دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ مولا یہ کریں گے، رد نہیں کیا، نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تو نہ بنا. لیکن احساس ہوا کہ غلطی کر بیٹھے ہیں، اس غلطی کے یعنی احساس پر وہ طواف کیا، رب کو ادا پسند آئی، رب راضی ہوا. تو امام زین العابدین نے قبال کر دیا، فرمایا طواف کی حقیقت یہ ہے کہ پھر زمین پر ایک یعنی کعبہ بنایا گیا، ایک مرکز بنایا گیا کہنے کے لیے، انسان کے لیے میرا بندہ غلطی کرے گا، میرے گھر کا طواف کرے گا، میں معاف کر دوں گا. یعنی اندازہ لگائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حقیقت کیا بیان کی ہے. لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی سن لیں تاکہ ہم مغالطے میں نہ رہ جائیں. حدیث کے لفظ ہیں قیامت کا دن ہوگا، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اب خانہ کعبہ کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، منہ بھی ہوگا، پہچانے گا بھی، سنے گا بھی اور بولے گا بھی. خانہ کعبہ شکایت کرے گا کہ اے باری تعالیٰ تیرے بندوں نے میرے چکر تو لگائے ہیں پر میرا طواف نہیں کیا. کیا؟ اور یاد رکھیں خانہ کعبے کے جو چکر ہے نا، کیا چکر ہے نا، یہ صرف چکروں تک نہ رہے کہ یہ چکر لگ رہے ہیں، میں نے اتنے چکر لگا لیے ہیں، یہ اتنا میں گھوما ہوں. گھومنا، چکر لگانا یا تعداد کا نام طواف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. میں نے 5 طواف کر لیے، میں نے 10 طواف کر لیے. ٹھیک، جس طرح وہاں سے ایک بندہ فون کرتا ہے میں نے جی 10 عمرے کا